ہے کالی کملی اپنی، گر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت و عالی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ حضرت شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون میرے پاس آئی اور خاتون بے اختیار میرے پاس آ کر رونے لگی۔ میں نے جب اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، حضرت میری بیٹی کا انتقال ہو گیا اور میں بیٹی سے بے پناہ محبت کیا کرتی تھی۔ حضرت وہ میری بیٹی لخت جگر تھی میرے، اور اس کے بغیر میرا کوئی چارہ ہی نظر نہیں آ رہا، اور اس کی بڑی یاد آتی ہے، اسی لیے میں رو رہی ہوں۔ آپ ایک کرم فرما دیجئے، آپ اللہ کے قریب ہیں، کہ ایسا کچھ مجھے وظیفہ بتا دیجئے کہ میں اپنی بیٹی کے حال چال دیکھ سکوں، مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملات ہوئے وہ دیکھ سکوں۔ حضرت شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، فلاں وظیفہ کر لے، انشاءاللہ تجھے تیری بیٹی نظر آ جائے گی۔ اب وہ خاتون جو تھی وظیفہ کر کے سو گئی، خواب میں دیکھی، پھر روتی ہوئی چیختی ہوئی حضرت شبلی علیہ الرحمہ کے پاس آ گئی، آ کے کہتی ہے، یا سیدی، وہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری بچی پہ طرح طرح کے عذاب ہو رہے ہیں، وہ دنیا میں گناہوں کی قدرتوں میں ڈوبی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کو طرح طرح کے جو ہے اذیتیں ہو رہی ہیں، اسے طرح طرح کے عذابوں میں ڈالا جا رہا ہے، حضور میں کیا کروں؟ حضرت شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، میں بھی تیرے بچی کے حال و خال دیکھ لیتا ہوں۔ حضرت شبلی علیہ الرحمہ بھی وظیفہ کر کے سو گئے۔ خواب میں دیکھتے ہیں تو کیا حال ہے کہ وہ جو لڑکی تھی جنتی لباس پہنی ہوئی ہے، جنت کی نعمتوں سے استفادہ اٹھا رہی ہے۔ حضرت شبلی نے جیسے ہی وہ دیکھا، اس کی ماں تو مجھ سے جھوٹ کہہ رہی تھی کہ یہ کرب میں مبتلا ہے، جہنم کے عذابوں میں مبتلا ہے، جہنم کی ایندھن بن گئی ہے، اب یہاں پر تو یہ کیفیت ہے اس کی کہ یہ تو جنتی لباس اختیار کر کے پھر رہی ہے۔ حضرت شبلی علیہ الرحمہ جیسے ہی یہ سوچتے ہوں بچی قریب آ جاتی ہے، کہتی ہے حضور بات صحیح تھی میری ماں کی، کل تک میں عذاب قبر کے اندر مبتلا تھی، طرح طرح کے مجھ پر عذاب دیے جا رہے تھے، طرح طرح کی سزائیں دی جا رہی تھی، بولے ایک ہی دن میں تبدیلی کیسے آ گئی؟ فرمایا کہ حضور ہمارے قبرستان کے سامنے سے چند اشخاص گزر رہے تھے، تو ان میں سے ایک شخص نے درود پاک پڑھ کر، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر سارے قبرستان والوں کو بخش دیا، تو اس درود کی برکت سے رب تعالیٰ نے سارے قبرستان والوں پہ سے عذاب کو ہٹا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو درود پاک کی یہ فضیلت ہے کہ عموماً ہم بھی یہ کریں عمل۔ میں تو الحمدللہ رب العالمین جب کبھی کہیں سے گزرتا ہوں، ہمارے کو نہیں معلوم نہ ہم درود پڑھنے سے سامنے والے پہ کتنا کرم ہو جا رہا، تو ہم جب قبرستان کے سامنے سے گزرتے ہیں کسی صورت اول درود شریف پڑھ لیتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہوئے سارے قبرستان والوں پہ بخشتے ہوئے ہم چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنا معمول بنا لیے، تو زندگی میں ایسا معاملہ کر لیں، آنے والی نسلیں انشاءاللہ ہم جب خبر میں چلے جائیں گے ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرم کا فیصلہ فرمائیں گے۔ تو ایصال ثواب کر دینا، ایصال ثواب کرنے میں بخل نہیں کرنا، ذہن میں ہمیشہ ہر چیز رکھتے نہیں تو اپنے مرے ہوئے لوگوں کو بھی یاد کرتے رہنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ لہذا باواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ابھی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اس کے سلسلے میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ کہ ہمارا ہی ذکر ایسا ہے جو قلبوں کو سکون دیتا ہے۔ آج انسان سکون کی خاطر کیا کیا کر رہا ہے؟ بڑے بڑے بنگلے بنا رہا ہے، کیا سکون میسر ہے؟ ایک صاحب بہت بڑا بنگلہ بنائے، زبردست طریقے کا، شاندار، افتتاح بھی بڑی شاندار کرے، تو اسی دن میں بول ڈالا یہ جو بنگلہ بنا لیا انہوں اپنا سکون ختم کر لیا، کروڑوں روپے کا بنگلہ بنا۔ تو دوسرے دن سننے میں آیا کہ ان کے پاس کا ایک پتھر پھوٹ گیا،
کیا پھوٹ گیا؟ مطلب بنائے تھے سکون کی خاطر، ریلیکس کی خاطر، مزے کی خاطر، لطف اندوزی کی خاطر، مگر وہ پتھر جیسے ہی پھٹا گھر میں کوہرام ہو گیا. بولے گھر کے اندر کا فلاں پتھر جو جرمنی سے منگایا گیا تھا وہ پھٹ گیا. تو سکون ملا؟ سکون نہیں ملا، اور اپنے آپ کو پریشانی کے اندر ڈال دیے. تو آپ دن دن جیسے جیسے کوئی ایٹم خراب ہوتے جائیں گے ہوتی تکلیفیں ہوتی جائیں گی. تو سکون کی خاطر کیے تھے مگر سکون میسر نہ آیا. ویسے ہی آپ دیکھ لیجئے دل بہلانے کے لیے سکون کی خاطر ہم کیا کیا کر رہے ہیں. آج لوگ سکون کی خاطر نشہ کرتے ہیں. بولے ہم ریلیکس ہو جانا چاہتے ہیں لہذا عالم نشے میں آ جاؤ. اب وہ نشہ کیا، کوئی قسم کا نشہ کیا، کوئی شراب کا نشہ کرتا ہے، کوئی فلاں کا نشہ کرتا ہے، کوئی فلاں کا نشہ کرتا ہے، کوئی سونگنے کا نشہ. بہرحال وہ سارے کے سارے نشے کیے جا رہے ہیں. اب وہ نشہ کرنے کے بعد میں کیا سکون میسر ہوا؟ نہیں، نالی کے حوالے ہو گئے، گندگی کے حوالے ہو گئے. کئی جوانوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مکمل طور پر جو ہے نالوں میں گندگی کے اندر پڑے رہتے ہیں. جب وہ شراب پی لیتے ہیں، شراب پینے کے بعد میں ان کے اوپر بے کیفی طاری ہوتی ہے، وہ گندگی کے اندر لوٹتے ہیں. کیا سکون ملا؟ تو اپنے سکون کو تو خراب کر لیے، اپنے معاملات کو تو خراب کر لیے سکون کی خاطر. انسان سکون کی خاطر کسی سے ناجائز تعلقات بناتا ہے. سکون، ریلیکس، مزہ، ذائقہ، سکون ملا؟ نہیں. زندگی میں جب اس کا عیب سب کے سامنے آ جائے گا وہ تو ذلیل و رسوا ہو جائے گا اور ہمیشہ دل ملامت کرے گا. جب کبھی کوئی اچھی بات سنے گا تو دل ملامت کرے گا. تو یہ جتنی باتیں ہوتی ہیں، جتنے معاملات ہوتے ہیں، لذت ہو جاتی ہے ایک وقت کے لیے، لذت کے معاملات ہوتے ہیں، لطف اندوزی ہوتی ہے. آدمی سوچتا نہیں انہیں کیا کر رہا، آدمی سوچتا نہیں، کسی سے عشق لڑاتا ہے، کسی سے ناجائز تعلقات پیدا کرتا ہے، مستی میں ہے کچھ نہیں، اب تو ہم کر کے نکل گئے اور کچھ نہیں ہوتا. نفس جو ہے بار بار نفس امارہ کیا کرتا ہے، اس کی دعوت بھی دیتا اور بولتا یہی مزہ ہے، یہی زندگی ہے، یہی معاملات ہے، یہی جوانی ہے، یہی سارے معاملات ہے. بولتا ساری چیزیں بولتا ہے. آدمی اس کے اوپر گامزن ہوتا. اور پھر کیا، دنیا میں تو رسوا ہوتے، دنیا میں رسوا ہونے کا کچھ بھی نہیں ہے. اس سے زیادہ رسوا ہونا اللہ کے حضور ہے. نافرمانی کر لیا، اب اس کے بعد میں ساری زندگی دل ملامت کرے گی. ساری زندگی غیر محرم سے بات کی تھی، غیر محرم سے تعلقات رکھے تھے، اب ساری زندگی رسوا رہے گا. اور پھر دنیا میں تو اللہ ذلیل کر دیتے ہیں، آخرت بھی اس کی گئی. آخرت میں بھی سخت معاملات کے اندر مبتلا ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو آدمی سکون کی خاطر یہ سب کچھ کیا تھا، کیا سکون میسر ہوا؟ ندارت ہے سکون ندارت ہے، سکون نہیں مل سکا. تو اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائے. تو ایسی برائیاں، ایسے معاملات ہم سکون کی خاطر کرتے ہیں، اس میں سکون ہے. اللہ فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ کہ ہمارا ہی ذکر، ہماری ہی یاد ایسی ہے جو تمہارے قلبوں کو سکون دے سکتی ہے، تمہارے قلب کو نور سے مجلہ کر سکتی ہے. ہمارا ذکر کر لو، ہماری یاد میں آ جاؤ، ہماری بارگاہ میں سجدہ و سجود کر لو. دیکھو ہم تمہیں کیسا سکون عطا کرتے ہیں، کیسی تمہارے ساتھ سرفرازی فرماتے ہیں، ہم تمہارے دل کو منور کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ کرم نوازی، وہ رفعتیں، وہ برکتیں، وہ عافیتیں، وہ سلامتی ہیں اللہ تعالیٰ ذاکر کو عطا فرماتے ہیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے. ذاکر کے لیے انعام یہ ہے جو کثرت سے ذکر کرتا ہے. سمندر ہے نا، کوئی بتا سکتا ہے، سمندر تو اب دنیا کے اندر ایک حصہ پانی ہے، 3 حصے سمندر ہے، 3 حصے سمندر ہے اور ایک حصہ زمین ہے. ایک حصہ زمین کا ہے اور 3 حصے پانی ہے. اچھا وہ پانی کے اندر کتنی مچھلیاں ہوگی؟ کاؤنٹ ہے کسی کے پاس کوئی گن سکتا؟ کتنی مچھلیاں ہوں گی؟ ہزاروں، کروڑوں، اربوں، خربوں مچھلیاں ہوں گی، ہے نہیں؟ خربوں مچھلی. اللہ اکبر. اتنی مخلوقات کئی ہم تو گن بھی نہیں سکتے. اللہ نے کہا کہ جو کوئی ہمارا ذاکر ہو جاتا ہے
تو ہم مچھلیوں کو حکم دے دیے کہ ہمارے ذاکر کے لیے دعا کرتے رہو، ہمارے ذاکر کے لیے دعا کرتے رہو. وہ مچھلیاں آپ کے لیے دعا کر رہی ہیں. وہ یہاں کے بعد کے جو مراحل ہیں نا وہ بہت خطرناک ہے. ہم زمین پہ ہیں تو احساس نہیں ہے اس بات کا ہمارا. ہم زمین پہ ہے نا، چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، سارے معاملات ہو رہے. یہاں کے جو بعد کے مراحل ہیں بڑے سخت ہیں، بڑے سخت مراحل ہیں. وہ پل سرات پل سرات پل سرات پل سرات خالی سن رہے نہیں، وہ پل سرات سے جو گزر رہا ہے نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تلوار سے تیر، بال سے باریک ہے وہ. اب اس پہ سے جانا ہے، آپ نیچے کیا ہے، گر گئے تو جہنم کا دردناک گڑھا ہے وہاں پر جس میں آگ بہک رہی ہے، اور وہ ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں سال سے جل رہی ہے. وہ آگ کے اندر گر جائیں گے، پل صراط کو سے اگر پار نہیں کر سکیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک چھوٹا چرکا برداشت نہیں. اگر بتی لگی ہوئی ہے تو لگا کے دیکھ لیجئے، ایک چرکا یہ حصے پہ لگائیے، سارا دن چلے جاتا آپ کا. آج سارا دن وہ چرکے کے اندر ڈوبے ہوئے رہیں گے آپ. ایک معمولی جہنم کی آگ کی ایک چنگاری پوری دنیا کی آگ ہے. ایک چنگاری. یہ فین کے اندر جو آگ چل رہی ہے سب آگ سے ہے نا تعلق. اس کے اندر لائٹ کے اندر جو آگ چل رہی ہے، چولہے جو جل رہے ہیں، سب جہنم کی ایک چنگاری. وہ ایک چنگاری میں سے ایک چھوٹا سا ایسا خالی ہاتھ کو ایسا لگ گیا یہ چمڑے پہ، ادھر برداشت کر سکتے. سارا دن صرف آپ کا ذہن تھوڑی تھوڑی دیر کو وہیں سے لے کے جاتا، ادھر ادھر ادھر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنی تکلیف، ایسے معاملات. بس ہاتھ جھٹک رہے ہیں، اس کو لعاب لگا رہے ہیں اپنا، اس کو برف لگا رہے ہیں، سارے کیا ایک اگربتی کا چھوٹا سا چرکا آپ کی پوری معاملات کو ختم. وہ جہنم کی وہ پل صراط کی آگ کو برداشت کر سکیں گے؟ کر سکتے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. غور کیجئے گا، آج ہم غافل ہو رہے ہیں ہر چیز سے. غافل مت ہو. یہ ہم آج بیٹھ کے ذکر کر لے رہے ہیں، آج کے تو ہم دیوانے ہیں. صبح نیند میں سے اٹھ کے آ گئے، آنے کے بعد میں بیٹھ کے ہم کام پہ لگ گئے، ذکر کے اندر لگ گئے، سارے معاملات کر رہے ہیں. تو اب لوگوں کے واسطے بعض دیوانے بھی ہے، دیوانے بیٹھے ہوئے. کئی لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے، بولے یہ کیا بھائی صبح صبح شروع ہو جا رہے ہیں. مسجدوں میں اگر سلام ہوتا ہے، مسجدوں میں ذکر کیا جاتا ہے، محلے سے اعتراضات آتے ہیں. بولے رات میں دیر سے آ کے سوتے بھائی ہم. وہ آخری نیند کے بعد کے مراحل طے کرنے کے واسطے چھے بھائی جو کر رہی آخری نیند جو آنے والی ہے نہیں، اس کے بعد جو مراحل شروع ہونا ہے اس کے واسطے یہ سب کچھ کرنا ہے. آدمی سمجھ رہا نہیں، غفلت سے زندگی گزار رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ نہیں میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں. نہیں. کئی لوگوں کو ایک جگہ کیا ہوا، میرے ساتھ اتفاق ہوا 2 مرتبہ. ایک جگہ جنازے میں دعا کر رہا ہوں تو ایک صاحب آ کے بولے ذرا مختصر دعا کریے، زیادہ نہ کوئی لمبی چوڑی. جنازہ رکھا ہوا ہے، جنازے میں دعا ہو رہی ہے. انہوں آ کے بول ڈالے بھائی، وہ خیر 2-3 جنے آ کے بولے کیا تم پاگل ہو گئے؟ میت کو تمہاری آنے کی ضرورت ہے کیا؟ میت کو اس وقت تمہاری دعا کی ضرورت ہے؟ وہ تو دعا کا مرحلہ ہے، اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہے، اب اس کے لیے تو گڑ گڑانا ہے. تو بولے میرے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی، لمبی دعا ہو گئے تو پھر ٹھہرنا پڑتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ایک جگہ مسجد کے اندر ایسی ہوا، بس اب ختم بھیا، ٹائم نہیں ہے. سنا کیا ہو گیا بھائی، کیسی غفلت کی بات ہے. کون سی زندگی میں جی رہے ہیں تم؟ کون سی زندگی میں جی رہے ہیں؟ کہاں جی رہے؟ تم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں بھائی، میں یہ بات گارنٹی کے ساتھ، اللہ جس پہ کرم فرما دے، اللہ 200 سال بھی 300 سال بھی، فرعون کو 800 سال بھی عمر دیا، اللہ دیا تو الگ بات ہے. مگر ویسے سائنٹیفیکلی اعتبار سے جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے 100 سال بہت زیادہ پکڑ لے رہا ہوں. کہتے ہیں کہ آج کل بھی سلام پھرے تو سلام کا یقین نہیں فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج سے 100 سال بعد یہ روڈ پہ چلنے والے بھی نہیں رہیں گے، گھر والے بھی نہیں رہیں گے، اپن بھی نہیں رہیں گے. اپن بھی لوگوں کے ساتھ سوتے رہیں گے، ہم بھی سوتے رہیں گے. دنیا چلتی رہیں گی، معاملات چلتے رہیں گے. کون سے گڑھے میں کیسا
ہم یہ سمجھ لیں نہیں، ذرا غور کرو، ایک دن ہم کو بھی قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کل یہ اسد قادری صاحب فون کرے، بولے صاحب آنے کا تھا ان کو، بولے میں تھوڑا سا معذرت خواہ ہوں۔ بولے کیا بات ہے؟ بولے ہمارے دوست کا انتقال ہو گیا صاحب۔ میں بولا کیا عمر کا تھا بچہ؟ بولے 33 سال کا، 32 سال کا ہے، 33 سال کا تھا۔ بولے کوئی بیماری؟ کچھ بیماری نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی، کیا بھی نہیں تھا، اچانک ہارٹ اٹیک آیا اسے، اچانک ہارٹ اٹیک آیا اور انہیں ختم ہو گیا۔ پھر زندگی اتنی چلے، پانی کا بلبلا ہے، کب پھٹ جاتا نہیں معلوم، اور ہم سمجھ رہے نہیں ہمیشہ ہمیشہ کوئی بھی جینے کے واسطے یہاں پر نہیں آیا، کب ہم پہ موت آئی، اور موت کے لیے کوئی وقت مقرر ہے کیا؟ ہمارے اعتبار سے وقت مقرر ہے، اللہ کے پاس تو ہمارا وقت مقرر ہے، ہمارے پاس کوئی وقت مقرر ہے؟ بھائی چلو ذرا یہ فون پہ تھوڑے 2 باتیں کر لیتا ہوں، اس کے بعد میں آؤں۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر فرما رہے تھے، آپ کی موت کا وقت آ گیا، اللہ کے نبی ہیں، اجنہ سے کام لے رہے تھے آپ، تو ایک ایسے مقام پہ آپ بیٹھ گئے جہاں پر آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ اللہ سے بولے باری تعالیٰ میں اگر چلے گیا تو یہ پورے کے پورے رک جائیں گے، کام نہیں کریں گے دیگر، بولے ہم ایک معاملہ رکھ دیتے۔ تو اجنہ کے سامنے حضرت سلیمان بیٹھے ہوئے تھے، روح قبض ہو گئی، آنکھ کھلے تھے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت سلیمان دیکھ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے تعمیر میں لگے ہوئے تھے، اللہ کے نبی ہیں، دنیا کا کام بیت المقدس کا کام تھا، جانا پڑا، جانا ہے، ختم، کس کو بھی نہیں رکنا ہے، کب گھنٹی بج جائے اللہ حافظ، ختم، دوسری بات ہی نہیں ہے، وہی زمین کے اندر پیوند ہو جانا ہے، وہی زمین میں چلے جانا ہے۔ آج جس زمین کے اوپر اکڑ کے چل رہے نہیں، آج زمین کے اوپر ٹھہر کے بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں، زمین ساری چیزیں جیسے ہی پاؤں پٹکتے ہیں بولتے آجا اندر بتاتی ہوں، میرے اندر میری جب آغوش میں آئیں گے جب میں تیرے کو بتاؤں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جوانی، بچپن، بڑھاپا یہ کچھ نہیں ہے موت کے لیے، کب موت طاری ہو جاتی ہے ہمارے کو نہیں معلوم۔ تو اللہ کا ذکر کر لیں، ذاکرین کے لیے انعام ہے، اور جو کثرت سے ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ علی بذکر اللہ تطمئن القلوب کی رحمت اس کے اوپر جاری و ساری رہتی ہے۔ اور کیسا جاری رہتی؟ مر بھی گیا تو قبر کے اوپر گرتی، مر بھی جانے پہ اللہ کی رحمت ہے، رکنے والی تو نہیں ہے، مرنے کے بعد میں قبر کے اوپر گر رہی ہے، قبر پہ بھی جو ہے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبر کو بھی روشن و مجلہ فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنے بڑے انعام سے اللہ تعالیٰ سرفراز فرما رہے ہیں، کیسا بڑا انعام ہے یہ، کتنی بڑی سرفرازی ہے یہ۔ تو اس بات کو سمجھے، اللہ کے ذکر سے جڑ جائیں۔ اب میں یہاں پر انتظام منتظمین کو بھی بولتا ہوں، انتظام کرو، ٹھیک ہے، پہلے ذکر میں بیٹھ جاؤ، پہلے ذکر میں بیٹھ جاؤ، انتظام ہوتا ہے، انتظام وہ یہ ذکر ہے تو وہ انتظام ہے، پہلے ذکر کرو، اس کے بعد میں سب انتظام، سارے معمولات، ساری چیزیں کب؟ یہ ذکر کے بعد ہی۔ یہ ذکر ہے تو سب کچھ ہے، نہیں انتظام نہیں، انتظام نہیں، آپ ذکر کرتے جاؤ، ذکر کرتے جاؤ۔ تو یہ ایک خصوصی ہمارے اندر یہ معاملات آنے چاہیے۔ اور پھر آج ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم پہ ہم کو گامزن ہونا تھا، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ غور کیجئے، اپنی زندگیوں پہ غور کیجئے، شرمناک ہے۔ اور دیکھو نیچر بدلا لیتا، کیا کرتا؟ نیچر جو ہے آپ سے بدلا لیتا، آپ اگر غلط کر رہے ہیں تو پھر نیچر نہیں چھوڑتا آپ کوئی بھی کام اگر غلط کرتے ہیں تو نیچر نہیں چھوڑتا، آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو نیچر کی طرف سے اس کو انعام بھی ملتا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لو۔ آپ ایک آدمی بالکل یہ طور پہ ہر شوق سے دور رہا، انہیں سگریٹ سے بھی دور رہا، شراب سے بھی دور رہا، ساری چیزوں سے، نیچر کی طرف سے اس کو انعام ملتا، مرتے دم تک کوئی ایسی بیماری کے اندر انہیں مبتلا نہیں ہوتا، کوئی خرابی کے معاملات اس کے ساتھ نہیں ہوتے۔ اور وہی شخص اگر کوئی برائی اندر اپنے لیتا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی جو ہے شراب پی رہا ہے، کوئی گانجا پی رہا ہے، کوئی اور شوق کر رہا ہے، اب نیچر کیا کریں گا؟ آپ توبہ کر لیے، استغفار کر لیے، آپ مصلی پکڑ لیا، آپ اللہ کے ولی ہو گئے، مگر نیچر تو نہیں چھوڑنے والا ہے، پھیپھڑے برابر خراب ہوں گے آپ کی جوانی برباد ضرور ہوگی۔ تو یہ معاملات ہمارے اندر آ گئے ہیں، نوجوانوں کے اندر بالخصوص ایسے معاملات آ رہے ہیں، آج دیکھنے میں آ رہا، یہ سب کئی کو ہو رہا، اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، تو یہ معاملات
حال میں ایک صحابہ